السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آخر کون ہیں یہ ڈاکٹر یونس؟ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے عبوری حکومت کے لیے جس ایک شخص کا مطالبہ یا یوں کہیے کہ شرط رکھی ہے، اسی سے ان کی وطن سے محبت، ہوش مندی اور مستقبل سنوارنے کا عزم اور میرٹ کا انتخاب دکھائی دے رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیش میں موجود گرامین بینک کے بانی ہیں، جنہیں 2006 میں مائکرو فنانس بینک کے ذریعے لوگوں کو غربت سے نکالنے پر نوبل انعام دیا گیا تھا۔ بات ہے سن 1972-73 کی، جب چٹاگانگ یونیورسٹی کے فنانس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر محمد یونس نے غریب عوام خصوصاً خواتین کو خطۂ غربت سے نکالنے کے لیے چھوٹے قرضوں کا ایک اچھوتا پروجیکٹ پیش کیا۔ نام تھا گرامین بینک، مطلب دیہاتی بینک۔ محمد یونس نے اپنا پروجیکٹ ہر حکومتی دروازے تک پہنچایا، ہر بینک اور بینکار سے مدد مانگی، لیکن کسی نے حامی نہ بھری۔ تب محمد یونس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی کسی ایک گاؤں میں اس پروجیکٹ کا آغاز کریں گے۔ اپنی جیب سے 800 ٹکا اور دوستوں کی مدد سے 3000 ٹکا جمع کر کے 1974 میں گرامین بینک کی بنیاد رکھی، جس کی نہ کوئی عمارت نہ ملازمین، بس ایک قلم اور ایک رجسٹر اور 3000 ٹکا۔ یونس نے چٹاگانگ کے ایک قریبی گاؤں سے جس کا آغاز کیا۔ 5 خواتین کو ایسے چھوٹے کاروبار کے لیے قرضہ دیا جن کے بارے میں خود خواتین نے فیصلہ کیا کہ وہ بہتر کر سکتی ہیں۔ مثلاً پٹسن سے کپڑا بنانا، ٹوکری یا روٹی کے ڈبے وغیرہ بنانا، مرغی اور بطخ بانی اور انڈے کا کاروبار، کپڑوں کی سلائی اور ان پر کڑھائی، ڈیزائن والی چٹائی بنانا۔ قرضہ بالکل آسان اقساط پر تھا۔ جس نے 100 ٹکا لیا وہ 110 ٹکا واپس کرے گا، لیکن کاروبار شروع ہو جانے پر، اور وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم 1 ٹکا روزانہ، یا جو آسانی سے دے سکے۔ سائیکل پر ایک بینک آفیسر روزانہ ان خواتین کے گھر جاتا اور نہ صرف 1 ٹکا لے آتا بلکہ مال بیچنے میں ان کی مدد بھی کرتا۔ جو اوپر پیسے وصول ہوتے وہ اس سائیکل والے بینک آفیسر کی تنخواہ تھی۔ جب اتنی رقم واپس آ جاتی کہ اگلے گھر کو قرضہ دیا جا سکے تو چھٹا گھر شامل ہو جاتا۔ اس طرح قرضے کی منتظر گھر بھی خیال رکھتے کہ پہلوں کے کاروبار کامیاب ہوں، بر وقت قرضہ واپس ملے تاکہ وہ بھی شامل ہو سکیں۔ قرض کی شرائط بھی انوکھی تھیں۔ نمبر 1، قرضہ لینے والا بچوں خصوصاً بچیوں کو سکول بھیجے گا۔ نمبر 2، چھوٹی عمر کے بچوں کی شادی نہیں کرے گا۔ نمبر 3، شادی پر جہیز لینے یا دینے والوں کا قرضہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، قرضہ لینے والا 10 درخت لگائے گا جس میں پھلدار درخت بھی شامل ہوں گے۔ نمبر 5، گھر، رسوئی اور باتھ روم کی صفائی لازمی ہوگی۔ نمبر 6، عورت یا بچوں کو مار پیٹ کرنے والے مرد کو قرضہ نہیں ملے گا۔ یہ آسان شرائط تھیں جن پر ڈاکٹر یونس لوگوں کو قرضہ دیتے تھے۔ محض 2 سال کے بعد اس گاؤں میں آئی معاشی خوشحالی کی شہرت پھیلنے لگی۔ مزید چند سالوں میں گرامین بینک درجنوں دیہاتوں میں پہنچ چکا تھا۔ میڈیا پر اس کے چرچے ہونے لگے تو حکومت بھی متوجہ ہوئی۔ 1984 میں حکومت نے گرامین بینک کو ریگولر بینک کا سٹیٹس دے دیا۔
بین الاقوامی شہرت ملی تو بڑے ادارے دیکھنے پہنچ گئے۔ ورلڈ بینک نے اس ماڈل کو گود لے لیا اور 64 ممالک میں اس ماڈل کو نافذ کرنے کا پلان شروع کر دیا۔ اسی گرامین بینک سے مستفید خواتین نے بنگلہ دیش کی صنعتی ترقی میں اہم ریسورس کا کردار ادا کرتے ہوئے صنعتی انقلاب کی داغ بیل ڈال دی۔ آج دنیا کی تقریباً ہر بڑی یونیورسٹی میں گرامین بینک کو بطور کیس اسٹڈی پڑھایا جاتا ہے۔ 2006 میں پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کو مائکرو فنانسنگ کے ایسے شاندار ماڈل پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ آج بنگلہ دیش میں گرامین بینک کی 2656 برانچ کام کر رہی ہیں اور یہی ڈاکٹر محمد یونس آج کی بنگلہ دیشی یوتھ کی پہلی ترجیح بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس گرامین بینک کی سٹوری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟